العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. معزز و مکرم سامعین و حاضرین، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو مالک الملک، جو خالق ہیں، رازق ہیں. درود سلام کی بے شمار فول نشاور ہو برذات خیر الانام، امام الاولین والآخرین، شہنشاہ عرب و عجم، شہنشاہ بطحہ، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دور حاضر میں جب انسان نظر دوڑاتا ہے ہر طرف سے مصائب و مشاکل، فتنات و خرافات کا ظہور ہے. فرمان مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح البخاری کتاب الفتن. اس حدیث کے راوی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے ہو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کون صحابی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیتے صحابی، ایک ایسے صحابی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب اور پسند کرتے ہیں. ان کو ایک خطب اور ایک لقب ملا تھا، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں. یہی صحابی حدیث کے راوی ہیں. صحیح البخاری کتاب الفتن گواہ ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور حاضر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قیامت کے قریب کا یہ دور اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا دور ہے جس طرح سے بارش جب نازل ہوتی ہے، بارش جب برستی ہے تو ہر انسان اس کے قطروں کو دیکھتا ہے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے دکھائے جا رہے ہیں. اور یقیناً آج کا دور وہی دور ہے. اسی دور کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. اور فتنات کی کتنی بڑی تعداد ہے، آپ سبھی تو اس بات سے واقف ہیں. سابقہ جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے حیا کے تعلق سے چند باتیں گوش گزار کی تھی. فتنات کیسے بھی ہو، ان کا علاج ہمارے پاس اگر ہے تو وہ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی راویہ ہے عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ.
صدیقہ بنت صدیق عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتا دیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا خلقہ القرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہو، اس ہستی کے تعلق سے پوچھتے ہو، تو سن لو ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق کا جواب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے تو قرآن ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ یہ دور اتنا بڑا فتنوں والا دور نہیں ہے۔ جب آپ نظر دوڑائیں گے 1400 یا 1450 برس پہلے، بالخصوص عرب کی حالت اور بالعموم پوری دنیا کی حالت کیا تھی؟ جہاں پہ اپنی پیاری بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ہی غیرت سمجھا جاتا تھا، جہاں پہ والد کی وفات کے بعد اپنی ماں سے بیٹا خود نکاح کر لے اسے غیرت سمجھا جاتا تھا، نہ جانے اور کیا کیا برائیاں ہوتی تھی۔ اس دور کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کیا۔ وہ معاشرہ کیسے تبدیل ہوا؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا، اس امت کا آخر اسی چیز سے درست ہو سکتا ہے جس چیز سے اس امت کے اوائل درست ہوئی۔ یعنی یہ امت شروعات میں بھی خرافات و بدعات اور گمراہی کے اندر مبتلا تھی، اور اس کی اصلاح اگر ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے کی اور اپنے فرامین کے ذریعے سے کی۔ آج بھی مسلمانوں، اگر ہمارے پاس کوئی علاج ہے اپنے گھروں کو صاف کرنے کا، اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو پاک و صاف رکھنا ہے، اپنے گھروں کا علاج اگر کرنا چاہتے ہیں، فتنات و فسادات سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہی اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پچھلی جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی گئی کہ انسان کا ایک بہت بڑا دشمن، انسان کا ازلی اور ابدی دشمن کائنات کے اندر وہ شیطان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آدم علیہ السلام اور ام الانسان، تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے شیطان نے ان پر حملہ کیا تھا، اور وہ بھی جنت کے اندر۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، سورۃ البقرہ گواہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے حکم دیا آدم اور اس کی زوجہ کو، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ام المسلمین، ام الانسان حضرت حوا علیہ السلام کو، اسکن انت و زوجک فی الجنہ، تم دونوں جنت کے اندر رہو، فکلا منہا، پھر جنت میں سے جو تم چاہو وہ کھاؤ، رغدن حیث شئتما، جنت کے اندر جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن فرمایا فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین،
لیکن تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہاں پہ انسان اور شیطان کا موازنہ کیجیے، انسان اور شیطان کا موازنہ کیجیے۔ سابقہ جمعہ کے اندر بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی، لیکن اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے تمہید کے طور پر پھر سے بات بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب ان دونوں نے اس درخت کو چھوا، اس کے پھلوں کے ذائقے کو چکھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے جسم سے پردہ ہٹا دیا۔ اب دیکھو، ایک فطری، ہر کسی کے اندر فطرت میں حیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جب پردہ اتر گیا تو دونوں جنت کے درخت کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ یہ فطرتاً حیا ہے۔ تو میں نے آپ کا یہاں پہ یہی بتایا تھا کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ وہ حیا پر تھا، وہ انسان کو لباس اتارنے پر تھا، حیا پر سب سے پہلا حملہ تھا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ان کو کچھ کلمات سکھائے تھے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کی۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے دعا کی تھی، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم دونوں نے ظلم کیا ہے، ہم سب نے ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور آج بھی ہم سارے انسان، میں اور آپ، اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی رب سے مانگتے ہیں الہ العالمین ہم نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، رب ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، رب تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما۔ آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی گئی، فرمایا ربنا ظلمنا، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمایا، تو نے اپنا رحم ہم پر نہیں کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر رب کا رحم نہیں ہو، رب کا کرم نہیں ہو تو ہم نقصان اور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی آج جو حالت ہے وہ اس سے بھی تھوڑی مختلف بن چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 5 منٹ کے لیے ہم نے اپنا ذاتی کام روک دیا تو ہمیں نقصان ہوگا، کہیں پہ کچھ کما رہے ہیں، ٹھیکے میں کام چل رہا ہے یا ایسے ہی کام چل رہا ہے، 10 منٹ کے لیے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ بیٹے کے بارے میں شکایت آئی ہے، 5 منٹ اگر بیٹے کو نصیحت کریں گے تو مجھے اپنے کام میں نقصان ہوگا جو مجھے بعد میں کرنا پڑے گا۔ لیکن آدم علیہ السلام کے ذریعے سے رب نے جو انہیں دعا سکھلائی تھی، مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہمیں نقصان تو سب سے بڑا نقصان اور گھاٹا تو تب ہوتا ہے جب ہم سے اللہ ناراض ہو جائے، لیکن آج مسلمانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شرم و حیا نہیں رہی۔ شیطان نے سب سے پہلے جو ڈاکہ مارا تو وہ حیا کا تھا کہ انسانوں سے حیا کا تقاضا جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ اب حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے، حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کو قبیح اور گھٹیا کاموں سے، گناہوں سے یا اس قسم کے جتنے بھی عمل ہیں ان سارے عمل کرنے سے بچاتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، تو وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے۔ گناہوں سے وہی شخص بچتا ہے جس کے اندر حیا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہودیوں کی کتاب، اللہ رب العالمین نے انہیں جو کتاب دی تھی وہ تورات ہے۔
تو تورات کے ساتھ آپ کو آج کے دور میں ایک اور نام کی کتاب ملے گی، یہودیوں کے ہاں جو مشہور ہے، اور وہ ان کے ہاں فقہ کے اعتبار سے مشہور ہے۔ جیسے کہ ہمارے اسلام کے اندر قرآن ہے، احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، پھر ائمہ کرام نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر فقہی مسائل کو بیان کیا ہے۔ یہی فقہ کا درجہ یہودیوں کے اندر جو کتاب رکھتی ہیں اسے تلمود کہا جاتا ہے، اسے تالمود کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک بات ذکر ہے، اس کتاب کے اندر یہودی عالموں نے ایک بات لکھی ہے، وہ سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے، اپنی فقہ کے اندر یہ نظریہ بیان کرتے ہیں، یہ تصوف اور یہ خیال بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے علاوہ باقی سب کے سب انسان نہیں ہیں، باقی سب کے سب انسان نہیں ہیں، دنیا کے اندر صرف اور صرف یہودی انسان ہے، اور باقیوں کو انسان کی انسانیت کے درجے پہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے انسانیت کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان کے تابع ہے یہ باقی سارے حیوانات۔ بیل ایک بہت بڑا طاقتور جانور ہے، اونٹ اس سے بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان حیوانوں کو انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان ان سے اپنا کام لیتا ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں چونکہ انسان دنیا کے اندر ہم ہی ہیں تو لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم باقی یہ جو سارے انسان ہیں، مسلمان ہو، باقی جتنے بھی مذہب کے جو ہے ماننے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے نظریے کے مطابق انسان نہیں، وہ حیوان ہے، تو ہمیں ان پہ راج کرنا ہے، ہمیں ان پہ راج کرنا ہے، ہمیں ان سے کام لینا ہے۔ لیکن پھر اسی فقہ کے اندر ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم ان لوگوں سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ آخر ان میں تو دانا ہے بہت سارے لوگ، تو ان سے کام کیسے لے سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو نظریہ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ باقی کوئی انسان نہیں ہے، تو ہمیں حقیقی معنوں میں باقی سارے لوگوں کو اب حیوانوں کا جیسا بنانا ہوگا۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم ان سے حیا چھین لیں گے، جب ہم جو ہے ان سے حیا چھین لیں گے، باقی سارے انسانیت پر ہم حملہ کریں گے، ان کی حیا پر حملہ کریں گے، ان سے حیا چھین لیں گے تو جانور اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور یہی بات ہوئی۔ آج دیکھو جہاں کہیں بھی انگریز کا ڈاکہ ہے، انسان کو ہر کام کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے مسلمان کو۔ ایک جانور ہی تو ہے جسے جب اپنی خواہش بھی پوری کرنی پڑے، اس کے پاس ماں کا لحاظ نہیں، بیٹی کا لحاظ نہیں، بہن کا لحاظ نہیں، سارے ایک جیسے ہیں۔ انگریزوں نے یہی حال کیا کہ مسلمانوں، دیگر مذہب کے ماننے والوں، تم سے حیا چھیننی ہے، جانوروں جیسا تمہیں بنانا ہے، جانوروں سے بھی بدتر تمہیں بنانا ہے، تو تب جا کے ہم تم پہ راج کریں گے۔ اور آپ دیکھو ہمارے گھروں کے اندر بھی انگریز کا حملہ پہنچ چکا ہے۔ آج شرم و حیا جو ہے ہمارے گھروں سے بھی نکل چکی ہے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے تعلق سے کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 4181 ہے، بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکل دین خلقا، کہ ہر دین کے اندر اخلاق ہوتا ہے، اور فرمایا وخلق الاسلام الحیا، اسلام کے اندر جو اخلاق ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے وہ حیا ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے وہ حیا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر تو اسے مکمل دین کہا گیا ہے، جبکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یا الحیاء شعبۃ الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن دوسری روایت ہے جو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث کے راوی ہے قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل هو الدین کلہ،
حیا دین کا حصہ ہی نہیں، حیا دین کا حصہ ہی نہیں، بلکہ یہ تو مکمل دین ہے، یہ تو مکمل ایمان ہے۔ حدیث کا شرح کرتی ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث کی شرح اور وضاحت کرتی ہے۔ مسلمانوں، ہمارا تو یہ نظام ہے، ہمارا تو یہ آئین ہے، ہمارا تو یہ منہج ہے کہ ہماری ممبروں سے اگر کچھ بیان ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور رب کا قرآن بیان ہوتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت کے آخری لوگ، آخری دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر بھی جو لوگ ہوں گے ان کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس امت کے اوائل میں، اس امت کی شروعات میں اصلاح ہوئی تھی۔ اور اس وقت بھی کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور اللہ رب العالمین کا کلام تھا۔ آج ایسے بھی حالات بن چکی ہیں، آپ دیکھیں گے سامعین کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ جب تک خطبے کے اندر قصے اور کہانیاں بیان نہ کی جائے تو سامعین کو بھی لطف نہیں آتا ہے، سامعین اور سننے والوں کو بھی لطف نہیں آتا ہے۔ ارے ہمیں تو یہ پیغام ہے، ہمارے لیے تو یہ اصول ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے لوگوں کی اصلاح کریں، اللہ کے قرآن سے اپنی اصلاح کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنی اصلاح کریں۔ کل ہمارے ہی پڑوس کے اندر رونی گام کے اندر ایک اجتماع ہوا جہاں پہ 2 بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی۔ اللہ رب العالمین انہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ میرا تو من یہ کرتا تھا کہ آج کی جمعہ میں قرآن پر اور صاحب قرآن کی فضیلت میں اپنی جو ہے گفتگو کروں، لیکن چونکہ پچھلی جمعہ کو میں نے حیا کے تعلق سے ٹاپک اٹھایا تھا تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ میں اسے ہی جاری و ساری رکھوں۔ بہرحال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا جو ہے وہ مکمل دین ہے، جس شخص کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس شخص کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ حیا کی اہمیت جاننا چاہتے ہو، حیا کی فضیلت جاننا چاہتے ہو، حیا کا مرتبہ جاننا چاہتے ہو؟ ارے مسلمانوں، آج تو ہم بے حیا بن چکے ہیں، آج تو ہمارے گھر جو ہے بے حیا بن چکے ہیں، کیونکہ ہمیں رب کے قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو نام کے مسلمان بن چکے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے، جس کے اندر بے حیائی ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام جس کے پاس نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا مسجد کے اندر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہمیں رب کے قرآن سے بھی ہمارے دل جو ہے نرم نہ ہو، ہم رب کے قرآن سے بھی نصیحتیں نہ پکڑے۔ مسلمانوں، سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں، 52 ہفتے ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان سال کے اندر 52 مرتبہ کم سے کم جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، کتنی قرآن کی آیات سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ذاتی عملوں کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ کہاں کی حیا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا، حیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ حیا اخلاق کا وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، اور جو حیا ہمیں اندر ہی اندر سے اچھائی اور نیک عمل کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ اگر ہم اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں تو گویا ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ آؤ سنو، روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے راوی ہے عبداللہ بن عمر اور صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 1603 ہے۔ مسلمانوں غور سے سن کے جاؤ، پھر اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں۔ فرمان مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان الحیاء والایمان، حیا اور ایمان، حیا اور ایمان، ان الحیاء والایمان، بے شک کی حیا اور ایمان کیا ہے؟ قرنا جمیعا، ان دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا
رفیع الآخر، جب حیا اور ایمان میں سے ان دونوں میں سے ایک چیز اگر اٹھ گئی تو دوسرا بھی ختم ہوا۔ ایمان والو، جب ہمارے اندر سے حیا نکل گئی تو ایمان باقی نہیں رہا۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، اگر بات میں کہتا ہوں میری بات کو آپ پھینک سکتے ہیں، اپنے قدموں کے نیچے روند سکتے ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اپنے ایمان کے کا جو ہے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہیں رہی اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، لہذا ہمیں حیادار بننا ہے، ہمیں حیادار بننا ہے۔ ارے لوگوں، یہ تو ایک ایسی صفت ہے، یہ تو وہ صفت ہے جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے، میرے اور آپ کے خالق اور مالک کی صفت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، ایک گنہگار بندہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے بلند کرتا ہے اور رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، یا رب سے جو چاہے اس کا سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو بھی حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دے، خالی لٹا دے۔ رب کو بھی حیا آتی ہے۔ تو حیا ایک ایسی صفت ہے جو ہمارے رب کی بھی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اس قدر حیادار ہوں جس طرح سے ایک کنواری لڑکی حیا اور شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، مالک ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ میں حیا کرنے والا ہوں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام، ہر ایک جو بھی دین ہے، جو بھی مذہب ہے، ہر مذہب کی تعلیمات میں سے ان کے اندر اخلاق کی تعلیمات ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخُلُقِ الْإِسْلَامِ، اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر جو اخلاق کی بہت اونچی ہے، جو بہت اونچا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ حیا کا ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ اخلاق با اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اخلاق کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارا اخلاق باہر دوستوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے گھر کا ذمہ دار اپنی اہلیہ کے ساتھ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کبھی مسکرا کر بات نہیں کریں گے، یا بیوی کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی اپنی میاں کے ساتھ کبھی مسکرا کے بات نہیں کرے گی، لیکن جب گھر سے باہر نکلی، پڑوسی آیا، کوئی اور آیا، اس نے پوچھا تو بڑے مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بڑے خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا جب عورتوں کو دوسروں سے غیر محرم سے بات کرنی ہے، اخلاق یہ نہیں ہے ان کے سامنے مسکرا کر باتیں کرنا۔ مسلمانوں، ان تعلیمات کو اپنے گھروں کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بہن کے لیے اخلاق نہیں ہے وہ غیر کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرے، میری ماں کے لیے یہ اخلاق نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے وہ غیروں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرے، بلکہ فرمایا اس طرح سے باتیں کرو کہ ان کے دلوں کو جو ہے رنج پہنچے، اور کبھی بھی غیر کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے، برا خیال نہیں آئے۔ یہ اخلاق ہے، اصلی اخلاق یہ ہے عورت کے لیے، غیر کے ساتھ جب وہ بات کرے گی تو نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، نرمی سے بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر آج کوئی عورت ایسا کرے گی تو سب کہیں گے اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، یہ کیسی مسلمان ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے، انہی باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرنے والوں، اپنے جو فرینڈز تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لڑکوں نے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں جو بنائی ہیں، یعنی میرے معاشرے کا بڑا بھی ہو، 27 سال کا 40 سال کا بھی ہو، اگر وہ غیر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے
اور معاشرے کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں اس معاشرے کا سب سے بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ لیکن ایک بات بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک چیز ہمیں دے دی جس سے ہم موازنہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم موازنہ کر سکتے ہیں، ایک آلہ دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا۔ کسی کا اگر اخلاق پہچاننا ہے، کسی مرد کا اخلاق پہچاننا ہے تو اس کی اہلیہ سے پوچھو۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا اخلاق عمدہ ہے تو وہ با اخلاق ہے، باہر دوستوں کے ساتھ جو اخلاق ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ارے با اخلاق تو وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے اخلاق کو ترجیح دیتا ہے اور اخلاق سے پیش آتا ہے۔ گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، گھروں کے اندر مسکرا کر کبھی بات نہیں ہوتی ہے، آپس میں جب ایک دوسرے کے قریب ہو تو نہ معلوم کیسی کیسی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن جب گھر سے باہر نکلے، اپنوں سے دور ہوئے، دوستوں کے پاس پہنچے تو وہاں پہ اخلاق کا مظاہرہ کیا؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے اور یہ حیا نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے جس انسان کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جو جتنا بہتر ہے وہ اتنا خوش اخلاق ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم میں سے سب سے بہترین بھی وہی ہے۔ بہترین ہونے کی بہت ساری اور بھی علامتیں بیان کی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک علامت یہ بھی بتائی خیرکم خیارکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت سارے لوگ، کثیر تو تعداد میں جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دیا اس کے لیے پیمانہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپس میں میاں بیوی کے درمیان اگر سلوک اچھا ہے وہ اخلاق ہے، باہر دوستوں کے ساتھ اخلاق جو ہے وہ اخلاق کا پیمانہ نہیں ہے، وہ حیا کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو بے حیائی ہے۔ اگر میں غیر محرم لڑکی کے ساتھ، عورت کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہوں، یہ اخلاق نہیں ہے مسلمانوں، یہ بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی ہے جو شیطان کا حملہ ہے، اور یہی تو مقصد ہے یہودیوں کا، یہی تو ان کا مقصد تھا کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو حیوان بنانا ہے، جب وہ حیوان بن جائیں گے تو ہم ان پہ راج کریں گے، ہم ان کو اپنے کام میں استعمال کریں گے۔ اور آج یہی ہوا، حیا کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، ایمان کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی سب سے افضل شاخ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ لیکن صرف کہنا ہی نہیں ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ ہم لوگوں سے شرم و حیا تو کرتے ہیں، کیا یہ حقیقی معنوں میں شرم ہے؟ میں تنہائی میں موبائل کا استعمال کر رہا ہوں، باہر سے آواز آئی، چلنے کی آواز آئی، فوراً سے میں نے سائڈ چینج کر دی، موبائل کا رخ تبدیل کر دیا، لاک کر کے فوراً پاکٹ میں ڈال دیا، جیب میں ڈال دیا۔ کیوں؟ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جسے میں اوپن میں نہیں کر سکتا، مجھے حیا آ رہی ہے، باہر سے کوئی بڑا آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا مالک تو مجھے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ میری تنہائی کی حرکت تو کیا، آنکھ کے ساتھ جو میں خیانت کر رہا ہوں، رب تو وہ بھی جانتا ہے، رب تو وہ بھی جانتا ہے۔ بازار میں چل رہے ہیں، گاؤں میں چل رہے ہیں، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست ہیں، آنکھ سے میں خیانت کرتا ہوں، میرے ساتھ والے دوست کو پتہ نہیں چلتا، میں بڑا ہوشیار ہوں، لیکن مسلمانوں میرا رب تو دیکھتا ہے، میرے رب تو میری حرکتوں سے واقف ہیں۔ ارے حرکتیں تو کیا، دل کے اندر جو میرے دل کے اندر جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، اللہ رب العالمین تو ان سے بھی غافل نہیں ہے، تو انسانوں سے حیا تو کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہمیں انسانوں سے حیا نہیں کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین کا، ہمیں اپنے رب سے حیا کرنی ہے۔ اگر ہم رب سے حیا نہیں کرتے ہیں تو ہم بے حیا بن گئے۔ جب ہمارے دلوں سے جو ہے حیا نکل گئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایمان بھی ہمارا محفوظ نہیں ہے، پھر ہمارے ایمان کی بھی حفاظت نہیں ہے،
پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَدْنَاهَا إِمَاطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، حیا کی سب سے چھوٹی شرط، سب سے چھوٹی شاخ یہ ہے کہ راستے میں آپ چل رہے ہیں، راستے میں آپ چل رہے ہیں اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ نے اسے اٹھا دیا، یہ بھی حیا ہے۔ کیونکہ حیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اچھائی کرنے پہ آمادہ کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، آپ نیکی کرتے ہیں، اس چیز کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی حیا کی ایک شاخ ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو، اس کا بھائی بہت زیادہ حیادار تھا، اسے نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ حیا والے میں مت بن جاؤ، اتنے حیا مت کرو، شرم و حیا کے اتنے مالک مت بن جاؤ، اس سے تو آپ کا نقصان ہوگا، اس سے تو آپ کا مالی نقصان ہوگا۔ جب آپ زیادہ حیادار بن جاؤ گے یا کسی اور طرح سے نقصان ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر وہاں سے ہوتا ہے۔ اس صحابی سے کہتے ہیں دعہو، اسے چھوڑ دیجئے، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، حیا تو ایمان میں سے ہے، اسے حیا کرنے دیجئے۔ جب تک اس کے پاس حیا ہے تو ایمان بھی محفوظ ہے، جب حیا نہ رہی تو ایمان بھی محفوظ نہیں ہے، حیا نہ رہی تو ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی الادب المفرد کے اندر نقل کی گئی ہے، فرمایا ما کان الحیاء فی شأنہ ما کان الحیاء فی شیء الا دانہ، جس کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، حیا کی وجہ سے وہ جو ہے سنور جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس حیا ہے، حیا کی وجہ سے وہ سنور جاتا ہے، اور بے حیائی جب آ جاتی ہے، بے حیائی جب آ جاتی ہے وہ فحش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حیا سے انسان کی شان بنتی ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہنے والے نے کہا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے بستی والے عنقریب آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا بستی ترک کر دیجئے، بستی ترک کر دیجئے۔ سورۃ القصص کے اندر یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے ملے گا، یہاں سے جانے کے بعد اب اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جانے لگے، نکلنے لگے، اور قرآن نے بیان کیا، فرمایا ایک جگہ پہ پہنچے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ قوم مدین کے پانی کے پاس پہنچے، تالاب کے پاس پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ، انہوں نے وہاں پہ ایک امت کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا جو اس کنویں کے اندر پانی پی رہے تھے یا پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، لیکن ان کے علاوہ بھی دیکھا، ان کے علاوہ بھی پایا امرأتین، دو عورتوں کو پایا، تدودان، جو دونوں کی دونوں اپنے آپ کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں ساری قوم پانی نکال رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، پانی کے استعمال کر رہا ہے، لیکن ان کے علاوہ وہاں پہ دو عورتیں ہیں جو روکی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے روکا ہے، وہ پانی کے قریب نہیں آ رہی ہیں۔ تو ان دونوں سے پوچھا کہ کس بات نے آپ کو روک کے رکھا ہے، آپ پانی کے قریب کیوں نہیں جاتے ہیں؟ حالانکہ ان کے ساتھ کچھ جو ہے چرواہے بھی، وہ جو ہے ان کے ساتھ جانور بھی تھے، یعنی بھیڑ بکریاں وغیرہ کچھ لائی ہوئی تھی پانی پلانے کے لیے، لیکن ان سب کو روکا رکھا تھا۔ ان دو عورتوں نے اپنے جانوروں کو روک کر رکھا تھا۔ تو ان دونوں نے جواب دیا لا تسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک نہ وہاں سے یہ لوگ نکل جائیں گے، کیونکہ ابھی وہاں پہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کا اختلاط ہے، جب تک یہ نہ نکل جائیں گے تب تک ہم اپنے جانوروں کو وہاں پہ پانی نہیں پلا سکتے۔ اور فرمایا جو کہ ہمارا جو باپ ہے وہ بوڑھا ہے، ایک باپ ہے جو بوڑھا باپ ہے، وہ تو ہمارا یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو مجبور ہو کے ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم اتنی شرم و حیا والی ہیں، وہاں پہ اختلاط ہے، مرد و زن ایک ساتھ ہیں، ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ قرآن نے ان دو عورتوں کی صفت بیان کی،
قرآن نے ان دو عورتوں کی صفت بیان کی، وہ حیا والی عورتیں تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کو مدد کی، ان کے جانوروں کو وہاں تک لیا، پانی پلا کے واپس لایا اور انہیں گھر بھیج دیا، اور پھر وہ وہاں پہ بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا مانگی، فرمایا رب انی انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اگر تو میرے لیے کوئی بھلائی نازل کرتا ہے تو مجھے اس کی حاجت ہے، کیونکہ اپنی قوم نے پریشان کیا تھا، وہاں سے نکل کے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ اپنے گھر جاتی ہے، اپنے باپ سے یہ سارا ماجرا سناتی ہے، اپنے باپ سے یہ سارا ماجرا سناتی ہے، تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وہ لڑکی آتی ہے، ان کا والد ان سے کہتا ہے کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ قرآن نے بیان کیا شرم و حیا سے وہ لڑکی چلتے ہوئے آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نہیں جاتے۔ علماء کرام نے مختلف قسم کی تفاسیر کی ہے، مجھے وہ کہنا مقصد نہیں ہے، بہرحال گئے چونکہ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو بھی بھلائی میرے اوپر تو نازل کرتا ہے مجھے اس کی حاجت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کسی ایک بزرگ سے میری واقفیت ہو جائے، میری ایک واقفیت ہو جائے۔ بہرحال وہ وہاں پہ جاتے ہیں، مجھے وہ طویل قصہ بیان نہیں کرنا ہے۔ کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کی جو صفت بیان کی وہ حیا کی صفت تھی، اس حیا کی وجہ سے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس امت کو یہ تعلیم دی کہ سب سے بہترین تو وہ ہے جو حیا اور پیکر والی ہوتی ہے، جو حیا و شرم و حیا والی ہوتی ہے۔ آج میرے معاشرے کے اندر مسلمان عورتوں کو بھی یہی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ مردوں کا اختلاط ہو وہاں پہ بہادری کے ساتھ جاننا یہ غیرت نہیں ہے، بہادری کے ساتھ جانا یہ غیرت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے اور یہ حیا نہیں ہے۔ حیا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ جہاں پہ اختلاط ہے مرد و زن کا، میری بہن اور میری ماں وہاں پہ نہیں جائے، یہ حیا کا تقاضا ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پھر وہاں پہ آتا ہے، ان کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی، اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور جانتے ہو مہر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا، 10 سال کام کیا، لگاتار مسلسل 10 سال کام کیا اس لڑکی کا مہر ادا کرنے کے لیے۔ ارے ایسی کون سی اس کے اندر ایسی بات تھی، ایسی کون سی صفت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے کہ 10 سال کام کیا خوشی سے وہ مہر ادا کرنے کے لیے؟ کہ اتنی بڑی کوئی مالدار تھی، اتنی کوئی خوبصورت اور جمیل تھی، یا کیا اس کے اندر ایسی صفت تھی؟ مسلمان نوجوانوں کوئی صفت نہیں تھی، قرآن نے بیان کیا وہ حیا والی تھی۔ اس کی حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود بھی 10 سال کام کرتے ہیں مہر ادا کرنے کے لیے، لیکن نکاح اس عورت سے کرنا ہے، نکاح اس لڑکی سے کرنا ہے جو حیا والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں یہی کہتا ہوں، جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو حیا کو اپنانے کی ضرورت ہے، بے حیائی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گھروں کے اندر بار بار میں کہتا ہوں گھروں کے اندر جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے پیش آ رہے ہیں، ہمارا گانا سننا یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ بے حیائی ہے۔ اور جس کے اندر بے حیائی آ گئی ایمان محفوظ ہے نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی، جب تمہارے اندر حیا نہیں رہے گی تو فسنا ماشیت، جو مرضی ہے تم کر گزرو۔ میری معصوم بہن ہے، میری معصوم بیٹی ہے، معصوم بچہ ہے، میں خود اسے بہلانے کے لیے موبائل دے رہا ہوں، بے حیائی وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے اور میں مسکرا رہا ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے ہمارا، یہ ہمارا ایمان ہے آج کا، یہ ہماری حیا ہے۔ مسلمانوں حیا ہمارے گھروں سے نکل چکی ہے، حیا ہمارے ذہنوں سے نکل چکی ہے، حیا ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، حیا ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے۔ حیا کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اور یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے۔ یہودیوں کا بھی یہی مقصد ہے، انگریز کا بھی یہی مقصد ہے، جن کے فندے کے اندر آج مسلمان نوجوان بھی آ چکا ہے، مسلمان والد بھی آ چکا ہے، مسلمان والدہ بھی آ چکی ہے، نوجوان لڑکی بھی آ چکی ہے، اور نوجوان لڑکا بھی آ چکا ہے۔ مسلمانوں
حیا کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم فرمان ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے، میں آج بیان نہیں کروں گا، لیکن جب تک میں اس حدیث کو بیان نہ کر دوں میں سمجھوں گا میں نے اس ٹاپک کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں حیادار بنا دے، الہ العالمین ہمیں حیادار بنا دے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر ایمان محفوظ نہیں ہے، اب ہمیں ایمان والا بنا دے، اب ایمان والا بنا دے، اب بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اب بے حیائی کو ہمارے گھروں سے دور فرما، اب ہمارے معاشرے سے دور فرما، اب نوجوانوں کو حیادار نوجوان بنا دے، اب معاشرے کو حیادار معاشرہ بنا